حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیت الامۃ قد والدت ربتها ورأیت اصحاب البنیان یتطاولون فی البنیان ورأیت الحفاة الجیاء العالۃ کانوا رؤوس الناس فذاک من معالم الساعۃ واشراطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے، مالکن کو پیدا کرے، اور جب دیکھو کہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں، جو لوگ بڑی بڑی جب عمارتیں بنانے لگ جائیں انہیں دیکھو، ورأیت الحفاة الجیاء العالۃ، اور جب دیکھو کہ ننگے پیر چلنے والے لوگ، بھوکے تنگ دست، کانوا رؤوس الناس، دیکھو کہ وہ لوگوں کے سردار بن جائیں۔ یعنی ایک عرصہ ایسا ان کا گزرا ان کے خاندان میں کہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، تنگ دست تھے، پیروں میں ان کے چپل نہیں ہوتی تھی، لیکن آج لوگوں پر وہ سرداری کر رہے ہیں، لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ آئے تو اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرنا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائی اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ ایک تو بڑی عمارتیں، تو آج دیکھ لیں بہت بڑی بڑی عمارتیں لوگ بنا کر فخر کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرب قیامت کے اندر لوگ بلڈنگیں بہت بڑی بنائیں گے، عمارات بہت بڑی بڑی ہوں گی۔ ایک روایت کے الفاظ کے اندر یہاں تک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی بڑی عمارتیں بنا کر لوگ فخر کریں گے، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب تم دیکھو، یہ دوسری چیز کہ جب دیکھو کہ ایک لونڈی، ایک کنیز اپنی مالکن کو پیدا کرے، مالکن کو جنم دے، اس سے مراد یعنی پرانے زمانے کے اندر لونڈیاں ہوتی تھیں، کنیزیں ہوتی تھیں کہ جو خریدی جاتی تھی، بیچی جاتی تھی، جنہیں جو غلام کا سسٹم تھا تو وہ سسٹم دین اسلام نے ختم کر دیا، تو اس میں جو ایک باندی ہوتی تھی وہ مالک کی ملکیت کے اندر ہوتی تھی، وہ اسے بیچ بھی سکتا تھا آگے اسے، اور جو خدمت لیتا وہ لے سکتا تھا کہ اس کی ملکیت میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو ایسی باندی، ایک کنیز اپنی مالکن کو جنم دے، تو اب کیونکہ کنیزیں تو نہیں رہی، تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ ایسا زمانہ آئے کہ اولاد ماں کے ساتھ، اولاد جب ماں کے ساتھ باندیوں والا سلوک کرے، یعنی جب عورت ایسی اولاد کو جنم دے، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی کہ جو بڑے ہو کر والدین کی، والدہ کی کوئی عزت نہ کرے، کوئی قدر نہ کرے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جیسے باندیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، جیسے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا، ایسا سلوک کریں اگر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ جب ماں اولاد پیدا نہ کر رہی ہو بلکہ وہ اپنا مالک پیدا کر رہی ہو، تو مالک کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آرڈر چلاتا ہے، حکم چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے دیکھو، یعنی یہ جملہ بہت سخت جملہ فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب دیکھو کہ ایک عورت
اپنے مالک کو جنم دے، مالکین کو جنم دے. یعنی ایک حدیث کے اندر مذکر کا بھی لفظ ہے اور اس حدیث کے اندر مؤنث کا لفظ ہے، دونوں لفظ موجود ہیں. یعنی جب عورت اپنے مالک کو جنم دے یا اپنی مالکین کو جنم دے. تو جب بیٹی والدہ پر حکم چلائے اور والدہ کی بات نہ مانے، والدہ کا ادب و احترام نہ کرے، اور جب بیٹا والدہ پر حکم چلا رہا ہو اور مالک بن کر یہ ثابت کر رہا ہو گویا کہ یہ میری باندی ہے، یہ میری والدہ نہیں ہے، تو سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے والی ہے. قیامت آنے والی ہے. آج دیکھ لیں والدین کے ساتھ جو سلوک اولاد کرتی ہے تو یہ قیامت کی علامات ہے. والدین کا مقام مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اللہ رسول کے بعد اگر کائنات کے اندر اللہ رسول کے بعد عورت پر سب سے زیادہ اور بڑا مقام مرتبہ شوہر کا ہے، اور مرد کے لیے سب سے بڑا مقام مرتبہ والدہ کا ہے، اس کے بعد والد کا ہے. اور عورت پر شوہر کے بعد، اللہ رسول اور شوہر کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ وہ والدین کا ہے، والدہ کا اور والد کا ہے. لیکن آج ہمارا سسٹم یہ عجیب ہو چکا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو خبریں دی ہیں وہ آج دیکھیں تو بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں. الا ماشاء اللہ آج چند لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، والدین کو والدین ہی سمجھتے ہیں اور خود والدین کا نوکر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خدمت گزار سمجھتے ہیں. یہ بہت کم لوگ ہیں، لیکن ایسا جو سسٹم ابھی چل پڑا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ چند لوگ بھی ختم ہو جائیں گے، نہیں رہیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ پاؤ، جب دیکھو ایسے لوگوں کو، تمہارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، تو پھر یہ سمجھنا کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو بیان فرمائی کہ جب بھوکے لوگ، تنگ دست لوگ، جن کے حالت ایسی ہوتی تھی کہ پیروں میں چپلیں نہیں تھیں، وہ لوگوں کے سردار بن جائیں اور لوگوں پر حکم چلانے لگے، لوگوں پر آرڈر چلانے لگے. یعنی جب تنگ دست لوگ، نااہل لوگ، یعنی آسان لفظوں کے اندر ایسے سمجھ لیں، جب نااہل لوگ اہل کی سیٹوں پر آ جائیں اور اہل لوگوں کو ہٹا دیا جائے اور ان کا حکم چلے، ان کا آرڈر چلے، ان کی سرداری چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ واضح طور پر ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اذا، بخاری شریف کی روایت ہے یہ، اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دیکھو کہ حکومت کے معاملات اور کوئی بھی کام، کوئی بھی معاملہ، اذا وسد الامر اس کا معنی عام ہے، یعنی کوئی بھی کام جب اس کے نااہل کی طرف سونپ دیا جائے، جب کوئی بھی کام نااہل کی طرف سونپ دیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانتظر الساعہ، اس وقت قیامت کا انتظار کرنا. آج ہمارے تقریباً 90% تمام شعبہ کے اندر، کسی بھی شعبے کو دیکھ لیں زندگی کا، چاہے وہ دینی شعبہ ہے یا کوئی دنیاوی شعبہ ہے، جو اہل ہے انہیں دور کیا جا رہا ہے، جو نااہل ہیں انہیں عہدے دیے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آئے، نااہل لوگوں کو جب معاملات سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. جب نااہل لوگ آ جائیں تو کیا کریں گے؟ اللہ رسول کی نافرمانی ہی کریں گے نا. یعنی یہ تمام شعبوں کے اندر ہے. مثال کے طور پر ایک میں دینی شعبے کی مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے دنیاوی شعبے کو دوں تو آپ ناراض ہو جائیں، دینی شعبے کی دے دیتا ہوں. یہ منبر رسول ہے، یہ منبر رسول ہے، اس منبر پر بیٹھنے کا حق عالم دین کو ہے، جس نے دین باقاعدہ پڑھا ہے،
جس نے استادوں کے جا کر جوتے سیدھے کیے اور استادوں سے جا کر محنت کی ہے، جنہوں نے دین پڑھا اور دین سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ منبر رسول ان کا حق ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں، آج کتنے ایسے نااہل لوگ ان منبروں پر بیٹھے ہوئے تقریریں کرتے ہیں، درس و بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں، ہمارا درس ابھی جو شروع ہوا ہے صبح کا فتاوی رضویہ کا، کیونکہ آج ہم رضوی تو سارے بن جاتے ہیں، لیکن رضوی حقیقت میں ہے کون، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا، یہ صبح کے درس کے اندر ابھی تو طہارت کے مسائل چل رہے ہیں، اس کے آگے اعلیٰ حضرت کے بہت بڑے بڑے معرکۃ الآراء فتاوی موجود ہیں، لیکن ہمارے سنی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی کافی شرائطیں بیان کی ہیں اور کافی علوم کا ذکر کیا ہے کہ درس و بیان قرآن و حدیث سے وہ شخص کر سکتا ہے، منبر رسول پر وہ بیٹھ سکتا ہے کہ جو علم صرف سے، علم نحو سے واقف ہو، جس نے یہ علم سیکھے ہوں، یہ علوم سیکھے ہوں، اور جو علم تفسیر جانتا ہو اور اصول تفسیر جانتا ہو، علم حدیث جانتا ہو اور اصول حدیث کا علم بھی اسے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ جانتا ہو، اصول فقہ کا علم ہو، یہ بدیع جانتا ہو، معانی جانتا ہو، یہ سارے علوم جانتا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد منبر رسول پر بیٹھ کر وہ درس و تدریس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ منبر رسول پر بیٹھے۔ تو آج ہمارا معیار کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم حکمرانوں کو تبدیل کریں گے، ہم مسجد کا امام بھی تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی مسجد کا امام بھی ہم ایک عالم دین جو صحیح اہل ہے اسے نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا تو معیار یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے جی مولوی صاحب کو رکھنا ہے، مولوی صاحب کو، میں اپنی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، 2 3 مہینے تک جی انٹرویو چلتے رہتے ہیں علماء کے۔ کمال کی بات ہے، وہ لوگ کہ جنہیں شاید آپ اگر نماز بھی ان سے سن لے تو نماز نہ آتی ہو، دعائے قنوت سنے تو نہ آتی ہو، تو وہ انٹرویو، اب انٹرویو کیا ہوتا ہے، کس چیز کا ہوتا ہے؟ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہے، انداز کیسا ہے، لوگوں کو باندھ سکتا ہے اپنی گفتگو کے انداز سے۔ علم نہیں دیکھا جاتا، اگر علم دیکھا جاتا تو کسی عالم دین کو ساتھ میں بٹھاتے اور کہتے کہ عالم دین سے یہ مشورہ لیتے کہ جی آپ ایک ہمیں عالم دین دیں جو دین کا عالم ہو، تو اس میں تو نہ آواز دیکھی جاتی ہے، نہ سر در دیکھی جاتی ہے، نہ انداز دیکھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا کہ عالم ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ہماری اکثریت مساجد کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کئی جمعے جی پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ پسند کرتے ہیں کہ جی اس کی آواز اچھی ہے، اس کا انداز اچھا ہے، اسے رکھ لیں۔ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کتنا پڑھے ہیں، کتنے پڑھ کے آئے۔ ہماری آج 95% مساجد کے اندر نااہل لوگ منبر رسول پر بیٹھ کر وہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، باقی شعبوں کو تو چھوڑ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب نااہل لوگوں کی طرف عہدے سونپ دیے جائیں، جب نااہل لوگوں کی طرف عہدے سونپ دیے جائیں، نماز ہر شخص پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے عالم دین کا ہونا شرط نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، نماز پڑھانے کے لیے کوئی بھی مسلمان آگے ہو جائے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن دین بیان کرنے کے لیے عالم دین ہونا شرط ہے۔ منبر رسول پر بیٹھ کر اگر کوئی دین بیان کرنا چاہتا ہے، درس و تدریس کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے۔ ہاں اتنی اجازت دی ہے ہمارے بزرگان دین نے کہ اگر کوئی عالم نہیں ہے لیکن وہ لوگوں کو درس دینا چاہتا ہے، دینی ذہن رکھتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے، برائی سے منع کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے پھر؟ تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ علماء دین کی کتاب کو من و عن پڑھ کے سنائے، اس میں اپنی تشریح بالکل نہ کرے، جو لفظ کتاب میں لکھے ہیں وہ لفظ صرف سنائے، بس صرف اتنا کر سکتا ہے، اتنی اجازت ہے کہ اگر اسے زیادہ شوق ہے بھی لوگوں کو نیکی کی باتیں بتانے کا، برائی سے منع کرنے کا، تو اتنا کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسے شخص کا کہ جو دین نہیں سیکھا ہوا جاہل ہے، اس کا بیان سننا بھی حرام ہے، اسے بلانا بھی حرام ہے، اور اسے منبر رسول پر بٹھانا بھی حرام ہے، ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے۔ یار میرے ساتھ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔
یہ رضوی شیر کا فتویٰ ہے، امام احمد رضا خان ان کا فتویٰ ہے۔ تو صرف ہم نے تو صرف یہی سنا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے شاید چند نعتیں لکھی ہیں اور سلام لکھا ہے جو صبح ہم پڑھتے ہیں، بس نہیں، یہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا کمال، یہ کارنامہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ کچھ اور ہے جسے ہم نے برسوں سے چھوڑ دیا ہے۔ تو فتاوی رضویہ کو پڑھ کر دیکھیں، اسے سمجھ کر دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا نظریہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے، پھر جا کر ہم کھرے سنی بنیں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اقدس کہ جب نااہل لوگ، جب دیکھو کہ ایسے لوگ کہ جن کے پہلے حالات ایسے تھے، اب وہ اچانک دنیا کمانے کے بعد دنیا ان کے پاس بہت بڑی آ گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سردار بن کر بیٹھ گئے، لوگوں پر سرداری کرنے والے بن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا، کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے گراں کے اندر، ہماری قوم کے اندر کیا اسے عزت نہیں دی جاتی؟ ہمارے فیصلے آج ہماری پنچایت کے اندر کون کرتا ہے؟ جو دنیا دار ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس پر سارے متفق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک عالم دین کوشش کرے، ایک مثال دے رہا ہوں ویسے، اگر عالم دین کوشش کرے کسی کے فیصلہ کرنے کی، تو اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اسے تو مسجد کا ایک نوکر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دنیا دار جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس نے پیسہ کما لیا، دنیا کا مال و دولت بہت زیادہ ہے، تو اس کی بات سننے کے لیے سارے لوگ تیار ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بات غلط بھی کرے، فیصلہ غلط بھی کرے، تو غلط ہی کرے گا۔ جب اسے دین کا علم نہیں ہے تو لوگوں کے درمیان فیصلے غلط ہی کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دیکھو ایسے لوگوں کو، کہ جب لوگ مالدار لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں، نااہل لوگوں کو سردار بنا لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة کدربت بالنار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانے قریب نہ ہو جائیں، جب تک کہ زمانے قریب نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی اس کی وضاحت خود فرما دی کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزرا ہے، سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے گزرتے ہیں، اور فرمایا مہینہ ایسے گزرے گا کہ جیسے ایک ہفتہ گزرا ہے، ایک جمعہ گزرا ہے، مہینہ ایسے جلدی سے گزر جائے گا۔ اور فرمایا جمعہ ایسے گزرے گا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرا ہے، اور ایک دن کی وقعت اور ویلیو یہ ہو جائے گی، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹے کی اہمیت اتنی ہوگی کہ ایک انگارے کی مثل ہو جائے گا۔ ایک انگارہ رکھیں کتنی دیر وہ باقی رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا سال مہینوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے اندر، ہفتے دنوں کے اندر، دن گھنٹوں کے اندر، اور گھنٹے انگارے کی طرح ہو جائیں گے۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب آ گئی ہوگی۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، یہ قرب قیامت کی علامت ہے، اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ تو آج دیکھ لیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ سال گزر گیا جی، آج وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی ساری دیکھ لیں کہ علاماتیں پوری ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ساری چیزیں بیان فرما دی تھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی تعبد الاوثان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک میری امت کے کچھ قبیلے، کچھ قومیں میری امت کی مشرکین کے ساتھ مل نہیں جاتی۔ مسلمان جب تک مشرکین کے ساتھ، ان کے کچھ قبائل، کچھ قومیں ان کی مشرکین کے ساتھ مل جائیں گی، اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور فرمایا حتیٰ کہ
اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ بتوں کی پوجا نہ کریں. یعنی بعض قبائل، بعض لوگ، پھر کچھ قبیلے، کچھ قومیں ایسی آئیں گی کہ جو بتوں کی بھی عبادت کریں گے. پھر آج دیکھ لیں ہمارا جو دین کا مرکز ہے، یہ ساری یہ نیٹ پر چیزیں موجود ہیں کہ وہاں دیکھ لیں کہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے باقاعدہ طور پر، اور ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں. جو وہ بتوں کا سسٹم ہے ہندو جو کرتے ہیں وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، وہ فلم کا بڑا ہیرو ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، تو اسے ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے سعودیہ کے اندر بلا کر اس کے ہاتھ کے نقش محفوظ کیے گئے. تو یہ ساری بت پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ قبائل، کچھ قبیلے، کچھ قومیں کافروں کے ساتھ شریک ہو جائیں گی، ان کے ساتھ مل جائیں گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حتیٰ کہ بتوں کی عبادت کریں گے. اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی. قیامت کے آنے سے پہلے یہ کام ہوں گے، اور وہ شروع ہو چکے ہیں. یہ تو ہمارے حال ہی کے باتیں ہیں یہ ساری. آگے استقبال کے اندر یہ نئی نسل دیکھے گی کیا کچھ ہونے والا ہے. ماضی تو ہمارا اگر دیکھیں تو ماضی کے اندر تو یہ کافی چیزیں جو ہم اپنا ماضی دیکھیں کافی چیزیں نہیں تھی. آج حال میں کتنی ایسی چیزیں آج پیدا ہو چکی ہیں. وہ نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات جو بتائی تھی وہ آج ظاہر ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنی مسجدوں کو مزین کرنے لگ جاؤ، جب تم اپنی مسجدوں کو مزین کرنے لگ جاؤ، اور جب اپنے قرآن کے اندر زیور لگانے لگ جاؤ، جب قرآن کے اندر زیور لگانے لگ جاؤ، فالدمار علیکم، تو پھر سمجھ لینا تمہارے لیے ہلاکت ہے. پھر تمہارے لیے کیا ہوگی؟ ہلاکت. یار میرے ساتھ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر یہ خوف ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی طرح مسجدوں کی زیب و زینت کرے گی. لیکن موجودہ زمانے کے اندر بالکل ہمارے بزرگوں نے، فقہاء کرام نے، علماء نے حرام تو نہیں لکھا، لیکن کیونکہ موجودہ سسٹم ہی لوگوں کا رہن سہن ہی چینج ہو چکا ہے، اس لیے ہے تو جائز ہی ہے لیکن ہلاکت کا سبب بھی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آج دیکھ لیں پہلے مسجدیں کیسے تھی، مکانات کیسے ہوتے تھے. آج مکان دیکھیں، کوٹھیاں دیکھیں، بنگلے دیکھیں، اور ان کے اندر جو آسائش کے، آرام کے جو سامان ہیں وہ دیکھیں، اور مسجدوں کے اندر بھی وہی ساری چیزیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا یہ قرب قیامت کی علامت بھی ہے اور میری امت کے لیے ہلاکت کا سبب بھی ہے. آج ہم قرآن پڑھ کے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کو مزین کرنے کے لیے جی فلاں جگہ جی ہم نے دیکھا قرآن مجید سونے سے لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے تعظیم تکریم قرآن مجید کی اپنی جگہ ہے، لیکن اسے مزین کرنا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک اگر ایسی جلد میں آپ نے مجلد کیا ہے کہ اس میں مثال کے طور پر 50 روپے کا خرچہ آیا ہے، تو کتنے ایسے ہیں لوگ کہ اسے زیب و زینت کے ساتھ جلد کرا کے ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں. یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے. ہلاکت کیوں ہے کہ آپ اسے ٹھیک ہے محفوظ کریں جائز صورت میں، لیکن جب بہت زیادہ اس میں زیور لگائیں گے، یہ حدیث کے الفاظ کے معنی ہے کہ زیور لگائیں گے، اسے مزین کر دیں گے زیوروں کے ساتھ. تو زیور سے مراد کیا ہے؟ سونا چاندی. آج کل یہ ہو رہا ہے اور لوگ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے میری امت ہلاک ہوگی، فالدمار علیکم، تمہارے لیے پھر ہلاکت ہوگی. قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، مسجدوں کا مقصد یہ نہیں کہ مسجدوں کے اندر آ کر ہم صرف پرسکون ہو کر بیٹھ جائیں. لیکن اگر مسجدیں آج ویسے کچی ہوں تو لوگ ویسے بھی نہیں آتے مسجد کے اندر، تو پھر کیسے آئیں گے؟ یعنی مسجد میں پنکھے نہ ہوں گرمی کے اندر آئیں گے؟
AC چل نہ رہے ہو. آج یعنی اے سی بھی ہیں مسجد کے اندر، ہر قسم کی یعنی یہ سمجھ سہولت موجود ہے، ہر قسم کی سہولت ہے. صرف کپڑوں کے سوٹ نہیں ہے، یہ بھی انشاءاللہ بعد میں رکھیں گے. ٹوپیاں بھی مسجد میں رکھی ہوتی ہیں. تو پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار. ٹھنڈا بھی پانی مسجد میں میسر ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہیں، پنکھے بھی ہیں، سردی گرمی کی ساری آسائشیں موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے نہ حاضر ہوں تو پھر ہمارے لیے ہلاکت تو ہے ہی نا. ایک علاقے کا ذمہ دار شخص مسجد پر کروڑوں روپے خرچ کر دے لیکن وہ خود نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، ہلاکت کا باعث ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد کو زیب و زینت تو دے لیکن اس میں نماز نہ پڑھے اور اللہ کی عبادت نہ کرے. مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. اگر ان کے مقاصد پورے نہ ہوں تو مسجدوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہ فخر کے اندر آ جاتی ہیں، جیسا کہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے، مسجدیں تعمیر کریں گے صرف ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مسجدیں بنائیں، اللہ کے گھر کو بنائیں، جائز حد تک کوشش کر کے اس کی زیب و زینت جائز حد تک کریں کہ جہاں تک لوگ اسے معیوب نہ سمجھیں. تو پھر ایک یہ کوشش کریں کہ مسجدیں آباد ہوں، اس میں نمازیں پڑھی جائیں، اس میں عبادات کی جائیں، اللہ کے حضور جھکا جائے. یہ مسجد کا مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ مسجدوں کو مزین کیا جائے، یعنی ساری رقم، جتنی محنت ہے، جتنی تگ و دو ہے، وہ ساری کیا ہے؟ مسجد کی زیب و زینت پر خرچ کر دی جائے، لیکن جو دین کا مقصد ہے اس پر خرچ نہ کی جائے. ایک مثال کے طور پر ہماری مسجدوں کے اندر کہیں پر بھی چلے جائیں، یعنی ایک پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ایک عالم دین کی تنخواہ، آج لوگ علماء کیوں نہیں بنتے؟ صرف اس وجہ سے عالم دین کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگائیں تو 15 سے 20 ہزار، آج کے زمانے کے اندر بہت زیادہ چھلانگ لگا لیں تو 25 ہزار. لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی مسجد کا فنڈ ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے، لوگ دیتے نہیں، تعاون نہیں کرتے. لیکن زیب و زینت کے لیے مسجد کا ٹائلٹ بنانا ہے، گڈر بنانا ہے، مسجد کے اندر ٹائلیں لگوانی ہیں، مسجد کے پنکھے لگوانے ہیں، مسجد کے اندر AC لگوانے ہیں. ان سب چیزوں کے لیے لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں. وہاں لاکھوں بلکہ کروڑوں تک مسجدوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایک عالم دین جو کہ حضور کا نائب ہے اور حضور کا وارث ہے، کہ ایک سونا سا ایک اچھا عالم دین جس نے دین باقاعدہ پڑھا ہوا ہو، وہ مسجد میں ہم بٹھا دیں اور اسے اچھی تنخواہ دیں، اچھی سیلری اسے دیں، اس کی خدمت کریں، اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں. تو ہلاکت کا سبب اس وجہ سے ہے کہ جس جگہ خرچ کرنے ہیں وہاں لوگ ہمارے خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ وہاں خرچ نہیں کرتے، اور جس جگہ خرچ نہیں کرنے چاہیے یا خرچ کرنا نامناسب ہے وہاں لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس تھا. اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انا من اشراط الساعۃ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون من یصلی بہم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک نشانی یہ بھی ہے قیامت کی کہ مسجدوں کے اندر لوگ جمع ہو جائیں گے اور نماز پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کہیں گے. پہلے یہ میں مسئلہ پہلے بھی بیان کیا اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہر فاجر متقی کے پیچھے نماز پڑھو. جماعت کوئی بھی کرا سکتا ہے، جماعت نماز کی چاہے کتنا بڑا گناہ گار ہے نماز پڑھا سکتا ہے. ہم نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا معیار بنا لیے ہیں. وہ جی میں جی قابل نہیں ہوں نماز پڑھانے کی. جی آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ایک عام جملہ ہوتا ہے. اگر کسی کو آ جائے یار آپ نماز پڑھائیں، جی میں اس کے قابل نہیں ہوں. حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ میری سنت میں سے یہ ہے کہ جماعت کراؤ اور ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھو بھی. اور یہاں تک فرمایا کہ سنت یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر فاسق و فاجر کا جنازہ بھی پڑھو. جو مسلمان ہے اگرچہ جتنا بڑا گناہ گار ہے اس کا جنازہ بھی پڑھو، اور اگر کوئی فاسق و فاجر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی پڑھو. یہ سنت ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دفع کریں گے، یار تو نماز پڑھا دے، یار تو نماز پڑھا دے، یار تو پڑھا دے نماز، آگے نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا واضح طور پر بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یقومون ساعتا لا یجدون اماما یصلی بہم، کہ لوگ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، کچھ دیر انتظار کریں گے، ان کے پاس امام نہیں ہوگا جو آگے ہو کر نماز پڑھا دے۔ آج وہی زمانہ ہے، اس لیے ایسا نہ کیا کریں، جو بھی آگے ہو کر نماز پڑھا دے اس کے پیچھے پڑھے سارے نماز، اور کوئی بھی آگے ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے دل سے یہ معیار بنا لیے کہ جی جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو وہی پڑھا سکتا ہے، نہیں، ہاں یہ ہے، یہ ضرور دیکھیں ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا، ان میں سے جتنے لوگ ہیں ان میں سے جو بہتر ہے وہ آگے ہو جائے، اگر جو بہتر نہیں ہے اسے بھی کوئی آگے کر دے اور وہ پڑھا دے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ